سولر کے جو ریٹس ہیں وہ کیوں اوپر جا رہے ہیں امپورٹر بھائی، ادھر سے تو 2 سینٹ پرائس اوپر گئی ہے اور ادھر سے انہوں نے 4 سینٹ بڑھا دیا، ایک دم 5 روپے 7 روپے کا جمپ لگا ہے۔ کہنے کو تو وہ سب کہہ رہے ہیں جی بائیکاٹ کر لیں گے، اتنا اگر ہماری قوم میں ایکا ہو جائے پاکستان میں کوئی مسئلہ ہی نہ رہے، جس دن ہم ایک قوم بن گے اس دن ہم سب کر سکیں گے۔ اس وقت جو ہے وہ صرف ہائیبریڈ ہی سوٹ کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریاض کھوسہ، میسٹر سولر سسٹم ڈیفینس روڈ لاہور آپ سے مخاطب۔ آج ہم بات کریں گے کہ دوست زیادہ یہی سوال کر رہے ہیں کہ جناب سولر کے جو ریٹس ہیں وہ کیوں اوپر جا رہے ہیں، خاص طور پہ پینل کے۔ یہ سوال اس وقت ہاٹ ایٹم ہے اور اس میں جو ہے نا بہت زیادہ لوگ کیوری بنا کے واٹس ایپ بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ جناب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ایک دم جو ہے نا وہ 10 روپے کا جمپ لگ گیا۔ تو پچھلے ولاگ میں بھی ہم نے تھوڑا اس پہ ذکر کیا تھا کہ کچھ تو چائنا میں ریبیٹ کم ہوا ہے ایکسپورٹ پہ، اور کچھ جو ہے ہمارے مسلمان بھائی اور امپورٹر بھائی دونوں کی طرف سے ہے، ادھر سے تو 2 سینٹ پرائس اوپر گئی ہے اور ادھر سے انہوں نے 4 سینٹ بڑھا دیا۔ یعنی اس وقت اگر ہم بات کریں پینل پہ، اگر جو 30 روپے پہ تھا وہ 40 پہ چلا گیا اور جو 35 پہ تھا وہ 42 پہ چلا گیا، یعنی ایک دم 5 روپے 7 روپے کا جمپ لگا ہے۔ دوسرا ایک اور اہم فیکٹر ہے کہ چائنا میں ہونے والی چھٹیاں فروری میں، اور لانگ ویکیشن جو ہوتی ہے نا وہ ہونے والی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی پروڈکشن بند ہو جاتی ہے، اور جو وہاں پروڈکشن فیکٹری ہوتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں جناب مال لینا تو پہلے لے لیں یا پھر آپ ویٹ کریں، اگر آپ آرڈر دیں گے تو آپ کو چھٹیوں کے بعد اس پہ پروڈکشن پہ کام شروع ہوگا۔ اس وجہ سے بھی جنہوں نے سامان منگانا ہوتا ہے وہ پہلے منگا لیتے ہیں یا پھر چھٹیوں کے بعد منگاتے ہیں، تو جنہوں نے پہلے منگایا ہوا ہے وہ اس ٹائم کنگ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں پیچھے سے ویسے بھی تھوڑا سامان مہنگا ہوا ہے ریبیٹ کی وجہ سے، تو اس وقت جو ہے وہ پینل تھوڑا سا اس وجہ سے پرائس اوپر گئی ہوئی ہے۔ اور ان کو بھی پتہ ہے، جو ہمارے امپورٹر بھائی ہیں وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان چیزوں پہ، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا مسلمان جو ہے نا بھائی پاکستانی، وہ سولر پینل سردیوں میں سویا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے پینل لگانے ہیں، جیسا کہ ہم ہر ولاگ میں کہتے ہیں کہ جناب آ جائیں سولر لگوا لیں، ہم تو نومبر سے کہہ رہے ہیں کہ سولر لگوا لیں، بہت فائدہ ہے اس کا۔ تو اب ان کو بھی پتہ ہے امپورٹر کو کہ اس وقت جو ہے نا ہمارا جو یوزر ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ اگر گرمیاں آ رہی ہیں کچھ سولر لگوانا ہے، بل کا کیا کریں گے، بل کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے اس موسم سے، یعنی جنوری فروری مارچ میں لوگ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بل کا کیا کریں گے کیونکہ بجٹ نہیں ہوتا، اس وقت ان کو خیال آتا ہے کہ سولر لگوانا ہے۔ جب سولر اس کو پتہ ہوتا ہے امپورٹر کو کہ اب یوزر جاگ رہا ہے، اس نے لگوانا ہی لگوانا ہے، تو اس کو پھر وہ فرق پہ بھی ایک پے کرنا پڑتا ہے۔ کہنے کو تو وہ سب کہہ رہے ہیں جی بائیکاٹ کر لیں گے، نہیں لیں گے، ایسا اتنا اگر ہماری قوم میں ایکا ہو جائے اور ہماری قوم اتنی متفق ہو جائے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ ہی نہ رہے۔ ہمارا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم کبھی اتفاق سے رہے ہی نہیں، ہم نے کبھی کسی مسئلے پہ اپنا قومی بیانیہ بنایا ہی نہیں، ہم ہمیشہ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود رہے کہ اگر ہم کسی کاز پہ کھڑے بھی ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے لیگ پولنگ ہو رہی ہے، اپنے اندر کے بندے جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو یہ تو کامن سی پریکٹس ہے۔ اس لیے تھوڑا سا پینل اگر اوپر چلا گیا تو اس کو آپ کو بیئر ہی کرنا پڑے گا۔ اگر اب فرض کریں کراچی میں کوئی بائیکاٹ کر رہا ہے، 2 بندے بیچارے بائیکاٹ کر کے بیٹھے، تو کیا لاہور میں کہاں فرق پڑنا ہے 4 بندوں کو، ان کے تو پینل ویسے بک جانے، وہ تو ڈیمانڈ ہے نا پورے پاکستان میں، کہیں بھی فرض کریں اسلام آباد بندہ بیٹھا ہے، اس نے بائیکاٹ کیا، لاہور میں بک رہے ہیں، اور اگر کراچی والے نے بائیکاٹ کیا تو پتہ چلے انٹیریئر سندھ میں سارے بک رہے ہیں، ملتان میں بک رہے ہیں، ساؤتھ پنجاب میں بھی بک رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ بائیکاٹ سے کوئی رزلٹ آئے گا، اگر بائیکاٹ سے رزلٹ آتا یا بائیکاٹ کے لیے ہم سوٹیبل ہوتے تو مرغی کتنا مہنگی ہوئی ہے، چکن کتنا مہنگا ہونے کے بعد پہ نیچے آیا ہے، اس کے بعد ٹماٹر مہنگے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس دن ہم ایک قوم بن گے اس دن ہم سب کر سکیں گے۔ اس لیے اس وقت آپ کو یہ بیئر کرنا پڑے گا 5 سے 10 روپے کا فرق، اور یہ بھی سولر لگانے کا آئیڈیل ٹائم ہے، یہ بھی ابھی ٹائم لیٹ نہیں ہوا، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2026 میں، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ 2026 میں پینل مہنگا ہی ملے گا، اور اللہ نہ کرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوڈیم کے آنے سے پہلے لیتھیم مزید تھوڑی مہنگی ہو، لیکن یہ جو لیتھیم کی پرائس ہے وہ اس وقت آئیڈیل ہے، اور اگر کوئی چاہے تو اس وقت سولر سسٹم لگانا بہت ہی مناسب ہے، اور ہائیبرڈ پہ ہی جانا چاہیے، کیونکہ نیپرا کی ابھی کوئی واضح پالیسی ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی، اس وقت کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اندر کھاتے سب کچھ ہو رہا ہے، اور نیٹ میٹرنگ کے لیے انہوں نے تمام ڈسکوز کو پابند کیا ہے کہ نہیں کرنی، ابھی سارا کام جو ڈسکوز والے ہیں وہ روک کے بیٹھے ہیں، جی ابھی ہمیں نئی ایڈوائس آئے گی اس کے بعد کریں گے،
تو اس وقت جو ہے وہ صرف ہائیبرڈ ہی سوٹ کرتا ہے. جو دوست اب آج اس وقت مجھ سے ایڈوائس لینا چاہے گا تو میں اس کو کہوں گا کہ ہائیبرڈ لیں. بھلے بعد میں بیٹریاں لگائیں، بجٹ کم میں پینل کم لگائیں، بیٹری لیتھیم بعد میں لے سکتے ہیں، بعد میں بھی لگ سکتی ہے، ایڈ ہو سکتی ہے. اس وقت صرف جو ہے نا وہ ہائیبرڈ کا ہی ٹائم ہے، اور اس وقت ہائیبرڈ لگا کے اپنے یہ والا جو سال ہے اس کو اسی طرح گزاریں. اور اس مین ویل اگر کوئی نیپرا کی پالیسی آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اب ہم چلتے ہیں دوسری بات کی طرف جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں. تو آپ سب کے علم میں ہے کہ غزہ بورڈ کے نام سے ٹرمپ نے کوئی ایک اپنا ہی ذاتی بورڈ اور خود ہی اس کا سارا کچھ بن گیا، اپنی فیملی کے ممبر ڈال لیے، پلس جو ہمارے پیارے مسلمان ہیں وہاں پہ بھائی وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے. میں اس پہ کیا بات کروں؟ مطلب دل تو بہت کچھ بولنے کو کرتا ہے، دل تو کہتا ہے کہ جی اس پہ بات کی جائے، لیکن اتنی بات کر سکتا ہوں کہ قرآن کئی جگہ پہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، کافر کو اپنا دوست نہ بناؤ، کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھو، مشرکوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو. میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کاش کوئی قرآن پڑھ لے اور اس کو سمجھ لے تو ایسا کوئی کام نہ کرے جو کرنے جا رہے ہیں. اتنا ہی کہوں گا، کیونکہ جو تو حق اور سچ پہ ہیں وہ تو اس بورڈ میں شامل نہیں ہیں، اور تمام باطل قوتیں ساری جمع ہو گئی ہیں، اور جو حق سچ والے ہیں وہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کم از کم ہمیں نہیں یہ زیب دیتا، وہ بجائے فلسطینیوں کے کھڑا ہونے کے وہ کھڑی ہو رہی ہے اسرائیلی کے ساتھ. فلسطینی رو رہے ہیں، فلسطینی پریشان ہیں، وہ توقع نہیں کرتے کہ پاکستانی ایسا کریں گے. ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مسلمان، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ بالکل ایک جسم کی مانند ہوتا ہے. ایک جسم میں کسی بھی حصے پہ درد ہو تو دوسرے کو فیل ہوتا ہے. ہم مسلمانوں کا غزہ پہ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے، رو رو کے تھک گئے، اور ہم بھی ہر ولاگ میں یہ بات کرتے رہے، اور تمام مسلمانوں کے غیور مسلمان اپنے تمام میڈیا پہ بتاتے رہے. جب بچے بلا رہے تھے تب تو وہاں پہنچا کوئی نہیں، جب مظلوم لاشیں اٹھا رہے تھے اور بلا رہے تھے وہاں پہنچا کوئی نہیں، جب وہ بھوکے تھے تب بھی وہ بلاتے رہے، کوئی بھی نہیں پہنچا، جب وہ پیاسے تھے تب بھی وہ بلاتے رہے، کوئی بھی نہیں پہنچا. لیکن جب ٹرمپ نے بلایا تو آپ سبھی نے چیک کر لیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.